الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدقت يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جن کو یہ سلام آتا ہو وہ ساتھ پڑھا کریں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باغ محمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر و ذرائے من پذیر، ور حساب امرا کو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم کی عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ غم گسار جہاں سید سربراں حامی بے کساں شب اسرا کے دلہا تاجدار کائنات فخر کائنات محسن کائنات رونق کائنات رنگت کائنات تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت سرور انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم مکرم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان خطبہ سابق کی طرح مسائل عید قربان کا حصہ دوم آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک صحیح مسائل سے آپ احباب کی رہنمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب احباب کو مجھ سمیت اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم سنت ابراہیمی کو کما حقہ شریعت کے مطابق صحیح مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔
کچھ مسائل میں نے پچھلے خطبے پر حصہ اول میں ذکر ہو چکے، آج اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور توجہ سے ان باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے گا۔ ہم اکثر دو اقسام ہوتی ہیں لوگوں میں، کچھ لوگ تو نیکی کے معاذ اللہ قریب نہیں آتے، ان کے دروازے یا خدا کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں یا انہوں نے خود اپنے مقدر کو خراب کر لیا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی کی طرف ہدایت اور رہنمائی تو ہوتی ہے لیکن مسائل شرعیہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ نیک کر کے بھی نیک کرنے والے نہیں ہوتے، اچھا کر کے بھی اچھا کرنے والے نہیں ہوتے، خرچ کر کے بھی خرچ کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو میرا گمان آپ کے بارے میں دوسرے لوگوں میں ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ اہل محبت ہیں، اہل ذوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتھک محبت کرنے والے ہیں اور اصول شریعہ پر زندگی بسر کرنے والے ہیں، لیکن بسا اوقات انسانیت کے ناطے سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسائل شرعیہ سے ہم دور ہو کر وہ اچھا کام کر کے بھی اچھا کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ سو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلا خطبہ بھی میں نے صرف مسائل پر گفتگو کی تھی، فضائل پر بات نہیں کی تھی میں نے، وہ صرف عید والے دن میں نے اس کو خاص کیا ہے، اور اب تو عید سے پہلے بھی ایک جمعہ ہمیں مل گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ حضور سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور مقام و مرتبہ اگلے خطبے پر انشاءاللہ بیان ہوگا، اور پھر عید والے دن فضائل پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو عزیز سامعین، قربانی کے مسائل ہم ذکر کر رہے تھے، یہاں تک میرے خیال میں بات پہنچی تھی کہ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والے ایک سے زائد لوگ ہیں، یقیناً ہوتے ہیں جانور کو پکڑنے کے لیے، لیکن چھری کو پکڑنے والا فرد واحد ہوتا ہے جو گلے پر خود چھری چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس چھری کے ساتھ کسی اور کا بھی ہاتھ لگ جائے ان معاونین اور مددگاروں میں سے جو ہیلپ کر رہے ہیں جانور کو پکڑے ہوئے ہیں، تو پھر جس طرح ذبح کرنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ویسے ہی دوسرے اس شخص پر بھی لازم اور ضروری ہے جس کا ہاتھ چھری کے ساتھ لگ رہا ہے۔ جانور کے ساتھ بات نہیں کر رہا، جانور کو بھلے 10 لوگوں نے پکڑا ہوا ہو، وہ نہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر تو کوئی حرج نہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں چھری کے ساتھ اگر ہاتھ کسی اور کا لگ رہا ہے تو پھر لازم اور ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی پڑھے، اگر نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، یہ اتنی بڑی بات ہے، وہ جانور مردار ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ سو اس بات کا خیال از حد ضروری ہے، پہلے تو لگے ہی نہ، وہ جو ہاتھ جس نے چھری کو پکڑا ہوا ہے وہ ایک ہی فرد کو چھری چلانی چاہیے، لیکن اگر لگ رہا ہے تو ایسا سلسلہ ہے تو پھر یہ مسئلہ آپ کے پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح پوری بسم اللہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بوقت ذبح پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، کہاں تک؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہ جملہ ہے بوقت ذبح، پوری بسم اللہ نہیں ہے۔ بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، یہ صرف فرد واحد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، 2 اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ 10,000 بڑے بھائی نے ڈال دیے اور 10,000 چھوٹے بھائی نے، 10,000 ماں نے، 10,000 باپ نے، 10,000 بیوی نے، 10,000 شوہر نے، تو دونوں نے مل کر قربانی کر لی، کسی کی بھی نہیں ہوئی، فرد واحد ہی قربان کرے گا۔ یہ پچھلے جمعے پر بھی مسئلہ پوچھا تھا شاید اسامہ نے۔
اسی طرح اونٹ گائے بھینس میں 7 لوگوں تک شریک کیے جا سکتے ہیں، 8 نہیں ہو سکتے، 7 شریک کیے جا سکتے ہیں، 8 شریک۔ اور اسی طرح پھر ان 7 میں سے ہر ایک جو حصہ ہے اس میں سے 2 شریک نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ میاں بیوی دونوں نے مل کر ایک حصہ قربانی کا فلاں سے لے لیا ہے، دونوں کی نہیں ہوئی قربانی، ہر ایک الگ سے جو صاحب نصاب ہے، پچھلے خطبے پر ذکر ہو چکا کون ہے صاحب نصاب، اس پر لازم اور ضروری ہے وہ ایک حصہ اپنی طرف سے مکمل کرے گا، ہاف نہیں کر سکتا۔ ایک گائے میں 8 آدمی شامل ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی۔ شرکاء میں سے کسی ایک کی نیت فقط گوشت حاصل کرنے کی ہو، قربانی کی نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ شرکاء میں سے کوئی کافر ہے تو تب بھی کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت پر کام چلتا ہے۔ آپ قربانی جن کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں ان کا سٹیٹس آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کردار معلوم ہونا چاہیے، کہیں بد عقیدہ تو نہیں ہے، غیر مسلم تو نہیں ہے، قادیانی مرتد تو نہیں ہے۔ کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی اگر ایک غیر شرعی شخص آپ ان 7 میں سے شامل ہو گیا، سب کی برباد ہو گئی۔ اور پھر ہے تو مسلمان لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ گوشت کھائیں گے، گھر میں گوشت آ جائے گا، یہ نیت نہیں ہے کہ میں سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ ایک کی نیت باقیوں کو بھی لے گئی۔ نیتیں درست ہونی چاہیے، انہی نیتوں پر پھر آگے اعمال کا دار و مدار چلنا ہے۔ شرکاء میں سے کچھ لوگ قربانی اور کچھ عقیقہ کی نیت کریں تو جائز ہے۔ آپ نے بڑا جانور گائے یا بھینس قربانی کر رہے ہیں، 6 لوگ قربانی کے حصے والے ہیں اور 7واں عقیقے والا شامل ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، عقیقہ ہو سکتا ہے۔ 2 وہ حصے رکھنا چاہتا ہے کہ ایک میں قربانی کر رہا ہوں اور دوسرا میں عقیقہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب، عقیقہ کی نیت۔ اسی طرح منت کسی نے مانی، ٹھیک ہے، منت غیر نصاب والا بھی منت مان سکتا ہے، فلاں کام ہو جائے میں قربانی کروں گا، اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، مالدار اور غنی، یعنی قربانی اس پر واجب نہیں ہے، بس اس نے نیت کی فلاں کام ہو جائے میں قربانی کروں گا، اب قربانی کرنا اس پر واجب ہو گئی، پہلے واجب نہ تھی لیکن اب منت مانی اب قربانی، تو منت ماننے والا بھی آپ کے اس بڑے جانور میں شریک ہو سکتا ہے، منت ماننے والا بھی شریک ہو سکتا ہے اور عقیقے والا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ قربانی کے لیے گائے خریدی اس نیت کے ساتھ کہ اکیلا ہی کروں گا، اکیلا ہی کروں گا، اس نیت کے ساتھ بڑا جانور خرید لیا اور پھر اس میں 6 اشخاص کو شریک کر لیا، 7واں خود اور 6 اوروں کو ساتھ میں شامل کر لیا، قربانی تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کہ جب آپ نے نیت ہی کر لی ہے کہ پورا کا پورا جانور میں خود ہی جناب جی قربان کروں گا، تو اب اوروں سے پیسے 6 سے لے کر شامل کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، تاہم قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ بڑا اہم مسئلہ، اور یہ عموماً دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، شرکاء میں سے
اندازے سے گوشت تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ 7 لوگ شریک ہیں بڑے جانور میں، تو اندازے سے ہی جناب جی گوشت کو تقسیم کر دیا، ڈھیریاں لگا دی، ایسا کرنا درست نہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھول چوک معاف کرنا جناب، کمی بیشی معاف کرنا۔ ارے بھائی کون معاف کرے؟ کون معاف کرے؟ یہ تو خالصتاً شریعت کا معاملہ ہے، سنت ابراہیمی کا معاملہ ہے۔ یہ کون حق رکھتا ہے معاف کرنے کا؟ کوئی رکھتا ہی نہیں معاف کرنے کا۔ جو وہ کر رہا ہے بروز قیامت اس کو حساب دینا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس معاف کرنے کا حق ہے ہی نہیں۔ معاف کرنے کا حق، یہ آپ گواہ ہوں گے اس میری بات کے کہ عموماً یہ معاملہ بوقت ذبح یا بوقت تقسیم سننے کو ملتا ہے کہ کمی بیشی معاف کرنا۔ بھئی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہی نہیں تو معاف کیسے کرے گا؟ ترازو کے ساتھ 7 حصوں کو تول کر بانٹنا یہ لازم اور ضروری ہے، اندازے سے نہ کرے، اندازے سے نہ کرے۔ ہاں جو آپ نے اپنا حصہ 7واں لے کر گھر چلے گئے، اب اس کو مزید آپ نے 3 پہ تقسیم کرنا ہے، مزید ایک حصہ گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، ایک اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے۔ اس کو آپ اندازے سے 3 ڈیریاں لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پورا اندازہ ہونا چاہیے۔ میں کیا کرتا ہوں، یعنی اپنی میں قربانی کیا کرتا ہوں، ہڈیوں کو 3 ڈیریاں، وہ جو ایک حصہ ہے 7واں حصہ، اس میں سے ہڈیاں ساری نکال لی، ہڈیاں ساریاں جدا کر دی اور گوشت بالکل جدا کر دیا۔ اب اس گوشت کے 3 حصے بنا لیے، وہ جتنا بھی ہے، 20 کلو ہے، 1 من ہے، جتنا بھی ہے، اس کے 3 حصے بنا لیے۔ اب وہ جو ہڈیاں الگ کی تھیں ان ہڈیوں کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کر کے تینوں ڈھیریوں پر رکھ دیا۔ اچھا، اب جب شاپر میں پیکنگ کی تو اس میں پھر خیال رکھا کہ ایک شاپر میں 2 ہڈیاں جا رہی ہیں، دوسرے شاپر میں کوئی بھی ہڈی نہیں جا رہی۔ ایسا نہیں ہے، ہڈیوں کو پھر ان جو 3 حصے بنائے ہیں ان کو پھر مزید شاپروں پر تقسیم کر دیا، پیکٹ میں تقسیم کر دیا کہ اگر 2 ہڈیاں ہیں تو سب میں 2 جانی چاہیے، زیادہ ہیں تو، کم ہیں تو پھر ہر پیکٹ میں 1 ہے تو پھر ہر ایک میں 1 جانی چاہیے۔ تو یہ ایک شرعی تقاضا کہ جب ہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا گھر میں رکھ لیں یا اچھا رشتہ داروں میں بانٹ دیں اور فقراء اور غرباء میں جناب بدی قسم کا، ردی قسم کا وہ گوشت بانٹ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سارا کا سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر قربانی کرنے والا کثیر اولاد رکھنے والا ہے، کثیر فیملی رکھنے والا ہے، تو وہ سارا کا سارا گھر بھی رکھ سکتا ہے۔ بہتر وہی ہے جو کہا کہ 3 حصے کر کے تو یوں کیا جائے۔ لیکن عقیقے کا گوشت اور جو منت والا ہے اس کو سب کے سب کو فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ منت کا اور عقیقے کا جو گوشت ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کرنا، وہ پکا کے کرتے ہیں، وہ بانٹ کے کرتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے قربانی کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ بہتر وہی ہے کہ 3 حصوں میں جو بتا دیا، لیکن قربانی کرنے والا کثیر اولاد رکھتا ہے تو اس کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ سارا کا سارا گوشت گھر رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی آپشن موجود ہے کہ کرنے والا صاحب ثروت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے گھر پہ رکھنے کی، تو وہ سارا کا سارا بھی باہر تقسیم کر سکتا۔ کھال کے بارے میں مسائل، کھال، چمڑا۔ قربانی کی کھال ہر اس کام میں صرف کی جا سکتی ہے جو باعث ثواب ہو۔ اس میں فقیر کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ فقیر کو ہی دیں، خود نہیں رکھ سکتے، اپنے اوپر صرف نہیں کر سکتے، لیکن ایسے کام کے لیے صرف کر سکتے ہیں جو باعث ثواب ہے۔ مثلا کوئی مصلی جائے نماز اگر کوئی بنا سکتا ہے بن جائے،
تو گھر پہ بھی وہ استعمال ہونی ہے نا، تو کر سکتا ہے۔ حال وہ کام جو باعث ثواب ہے اس کام کے لیے کھال اور چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعینی ہی چمڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چمڑے کی قیمت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھال سے اپنے استعمال کے لیے ڈول یا جائے نماز بنانا جائز ہے۔ کھال مسجد میں دینا یا خود بیچ کر مسجد کے لیے کوئی چیز خریدنا جائز ہے۔ امام یا خطیب کو تنخواہ کے طور پر دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اپنے لیے بیچنا جائز ہے۔ ذاتی استعمال کے لیے، ذاتی خرچ کے لیے قربانی کرنے والا چمڑے یا کھال کو بیچے جائز نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں کوئی ایسے باعث ثواب، جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ ڈول یا جائے نماز ہے گھر کے لیے لیکن باعث ثواب ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، مسجد کو دے سکتے ہیں۔ اپنے امام کو تنخواہ کے علاوہ، تنخواہ میں نہیں دے سکتے، نہ ہی اجرت میں کسی کو دے سکتے ہیں۔ جو قربانی کرنے والا ہے تو آپ نے 2000 اس کے ساتھ جناب جی ریٹ طے کیا گوشت بنانے کا، تو کھال جناب 2000 کی ہے تو آپ کہیں کہ یہ 2000 کی کھال آپ کو دی، نہیں کر سکتے، اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ اگر امام مالدار ہو، اگر امام مالدار ہو تو اس کا قربانی کی کھالیں مانگنا بہت برا اور منصب امامت کی تذلیل ہے۔ ایسا امام کہ جو صاحب ثروت ہے، اللہ کا فضل ہے، ایسے امام کو نہ کھال مانگنی چاہیے، اور اگر وہ مانگے گا تو اپنے منصب کی تذلیل کر رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو، آپ نمازی اور مقتدیوں کو اپنے ائمہ کا حال معلوم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جو کھالیں ہیں وہ اپنے امام مسجد تک آپ پہنچائیں۔ مولانا قاری اشتیاق صاحب یہ 24 گھنٹے آپ کے لیے ہوتے ہیں، یہاں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہر وقت آپ کے لیے رہتے ہیں، اور کوئی اتنا بڑا سورس آف انکم بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں اور اللہ نے کرم فرمایا ہوا ہے، لیکن ظاہراً کوئی ایسا سورس و سبب نہیں ہے کہ جس سے معاملات کوئی بہتر چل سکے۔ تو میں چاہوں گا، میں نے کبھی، میری ایک زندگی آپ کے سامنے ہے کہ نہ میں نے کبھی چندے کی اپیل کی اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ یہ کریں اور وہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، جب آپ گھر چلاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ مسجد کو دینا ہے یا نہیں دینا، مسجد کا بل آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ زبردستی کروایا تو کیا کروایا، بس میرا کام ہے آپ کو بتانا، کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں اس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ قربانی کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اپنے امام مسجد تک بیچ کر ان کو قیمت پہنچا دیں، یا ویسے کھال ان کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچائیں، یہ آپ کا بہترین مصرف ہے۔ مدارس میں دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی اچھا کام کر رہی ہے، آپ وہاں تک پہنچائیں، اچھا کام ہے۔ کھال سے کسی دینی طالب علم کو کتابیں یا کسی اسلامک لائبریری کے لیے کتب مہیا کرنا افضل ترین کام ہے۔ کتابیں لے کر دیں، ہاں جی کتابیں لے کر دیں جناب، افضل ترین کام ہے۔ سید، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی کو بھی کھال دینا جائز ہے، یعنی یہ ایک صدقہ ہبہ ہے، دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زکوٰۃ کے مسائل اور ہیں، وہ معاملات اور ہیں۔ قربانی کی گائے میں یا اونٹ یا بڑے جانور میں جس طرح گوشت میں ساتھ کے ساتھ شریک ہیں، سب کی رضامندی اور سب کے معاملات وہ برابر کے ہیں، کھال میں بھی وہ برابر ہیں۔ کسی ایک کی اجازت کے بغیر پوری کھال کو کہیں بھی نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ ساتوں کے ساتوں کسی ایک جگہ پر رضامند نہ ہو۔ اگر کوئی ایک بھی کہتا ہے کہ جہاں آپ دے رہے ہیں میں وہاں نہیں دینا چاہتا، تو پھر اس کی قیمت لگا لی جائے اور اس ایک فرد کو قیمت دے دی جائے، بقیہ 6 متفق ہیں جہاں وہاں دے دی جائے، 2 متفق نہیں ہے تو ان کو قیمت دی جائے، 3 متفق نہیں ہے تو ان کو قیمت دی جائے، بغیر جھگڑے، بغیر ناراضگی کے۔ ہر ایک کو حق پہنچتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے وہ کھال کی اور چمڑے کی قیمت وہاں صدقہ کرے۔
قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، غنی اور فقیر کسی کو بھی دینا درست ہے، اور کچھ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں جس نے قربانی نہیں کی صرف اس کو دینا ہے، باقی کو بالکل دکھانا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پریفر ان کو کرنا چاہیے جنہوں نے قربانی نہیں کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہرگز آپ ان دوستوں کو، ان رشتہ داروں کو بالکل ہی یکسر نظر انداز کر دیں کہ جنہوں نے قربانی کی ہے۔ یہ ایک محبت ہے، تھوڑا دے دیں، لیکن یہ ایک محبت ہے، وہاں تک بھی آپ پہنچائیں۔ اگر منت کی قربانی ہے تو نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ غنی کو دے سکتے ہیں، بلکہ تمام کا صدقہ کرنا، یہ میں پہلے بتا چکا۔ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنا جائز ہے، عوامی مسئلہ ہے جناب جی کہ 3 دن، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن تو چلے 4 دن 5 دن رکھ لیں، لیکن محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے۔ بالکل ناجائز اور غلط اور غیر شرعی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 3 دن رکھیں، 3 مہینے رکھیں یا 3 سال رکھیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کوئی قید اور شرط نہیں ہے کہ 3 دن تک آپ کھا سکتے ہیں، چوتھے دن نہیں کھا سکتے، یا محرم سے پہلے کھا سکتے ہیں تو محرم کے بعد یا محرم میں نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی واجب ہو تو جانور قربان کرنا ہی لازم ہے، جانور قربان کرنا ہی لازم ہے، جانور کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھے، دوست نے پوچھا کہ جناب میرے بھائی ہیں، وہ شریف فقیر ہیں اور میں صاحب ثروت ہوں، کسی نے پوچھا، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو میں کو 4 5 6 قربانیاں کرتا ہوں، یعنی کہ 2 2.5 3 لاکھ قربانی پر خرچ کرتا ہوں، تو کیا مجھے اس سال ایسا نہیں کر لینا چاہیے کہ میں قربانی نہ کروں اور وہ ساری کی ساری قیمت میں اپنی اس بھتیجی کی شادی پر انویسٹ کر دوں؟ تو میں نے کہا بالکل آپ نہیں کر سکتے، بالکل ایسا۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں 7 قربانیاں یا 8 کرنا تھی آپ 1 کر لیں، واجب ادا ہو جائے گا، اور بقیہ جو آپ نے ذہن بنایا ہے کہ بھتیجی، بھانجی، رشتہ دار یا رشتہ داروں کے علاوہ کوئی اہل محلہ میں سے غریب کی بچی کی شادی ہے تو آپ اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہے صاحب ثروت جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کرے ہی نہ، تو وہ سارے کے سارے قربانی کے پیسے جناب جی نیک کام پر خرچ کر دے، بروز قیامت اس کو قربانی نہ کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ مسئلہ واضح ہے جناب؟ قربانی ادا کرنے سے ہی واجب ادا ہوگا، کسی اور کام سے ادا نہیں ہوگا۔ آسان مسائل ہیں جناب، کوئی الجھاؤ تو نہیں پیدا ہو رہا، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آپ کی جی کی مجھے نہیں آ رہی جناب، صرف فوجی صاحب کی آ رہی ہے جناب۔ اچھا، قربانی صرف ایک شخص یا مرد حضرات پر ہی واجب نہیں، بلکہ گھر میں جتنے مرد اور عورتیں، مرد و عورت صاحب نصاب ہوں، سب پر قربانی واجب ہے۔ بیوی بھی جاب کرتی ہے، شوہر بھی جاب کرتے ہیں، بیوی کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا پیسہ ہے جو چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے، کوئی 55-60 ہزار اس جناب سن 2020 میں چاندی کی جو ایک جناب ریشو پہنچ رہی ہے مالیت، یعنی چاندی کتنا تھا جناب صاحب نصاب کے لیے؟ بولیں آپ، جواب دیں، چاندی کتنا ہے جناب صاحب نصاب کے لیے؟ اور سارے بولو نا یار، 52.5 تولے۔ اب 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی مالک بیوی ہے تو بیوی پر الگ قربانی واجب ہے۔ اتنے پیسوں کا یا اتنی چاندی کا مالک شوہر، بیٹا، کنواری بیٹی گھر کے اندر بالغ، لیکن بالغ اگر الگ ہیں تو ہر ایک پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ گھر کا سربراہ، والد، شوہر یہ کہہ کر قربانی کر دے کہ میں نے سب کی طرف سے کی ہے، وہ اس کے اپنی طرف سے بھی نہ ہوئی۔ سب کی طرف سے ہونا تو دور کی بات ہے، اپنی طرف سے بھی وہ قربانی نہ ہوئی، کیونکہ ہر ایک صاحب نصاب پر الگ سے واجب ہے۔
جس طرح نماز الگ سے ہر ایک پر فرض ہے، سیم صاحب نصاب میں سے ہر ایک پر الگ سے قربانی واجب ہے، وہ ادا کرے گا تو ادا ہوگا، ادروائز ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ واضح ہے ذرا؟ چلیں جی، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر کو ایصال ثواب کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ صرف مستحب۔ اور مستحب کسے بولتے ہیں؟ باعث ثواب کام، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن کسی نے ایسا کیا کہ ہے صاحب نصاب، قربانی واجب ہے، اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر دی، کسی صحابی کے لیے کر دی، کسی اپنے مرحوم کے لیے کر دی، ہو جائے گی وہ، لیکن اس کا واجب ادا نہیں ہوا۔ بروز قیامت اپنا واجب ادا نہ کرنے کا اسے حساب دینا ہوگا۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی واجب ادا ہو گیا، اب آپ جناب جی اہل بیت اطہار کے لیے کریں، صحابہ کرام کے لیے کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، مرحوم والدین کے لیے کریں، زندہ والدین کے لیے کریں، جن کے لیے مرضی آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرنا ہوگا۔ صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر نقدی نہیں ہے، ادھار لے کر قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو ہے صاحب نصاب، لیکن وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہے صاحب نصاب، ہے کیا؟ صاحب نصاب اور صاحب ثروت اور غنی ہے، تو نقدی وقتی طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ قربانی نہ کرے، ادھار لے کر بھی قربانی کرنا اس کے لیے واجب اور صرف جائز نہیں، واجب اور ضروری ہے۔ واجب اور یعنی یہ کہہ کر وہ نہیں چھوٹ سکے گا کہ قیمت پیسے نہیں تھے میرے پاس، آپ صاحب نصاب ہیں، اس کا آپ ارینج کریں، بندوبست کریں۔ آپ جس شخص نے قربانی کی منت مانی، اس پر ہر صورت قربانی واجب ہے، چاہے صاحب نصاب نہ بھی ہو۔ منت مان لی بھئی، منت آپ نے خود، جو چیز واجب نہ تھی آپ نے خود اپنے اوپر واجب کی ہے، تو اب آپ پر کرنا وہ واجب ہے، اس کی ادائیگی، صاحب نصاب نہ بھی ہو۔ منت مانی، جناب جی بچہ شفا یاب ہو جائے، جاب مل جائے، فلاں مصیبت ٹل جائے، میں قربانی کروں گا، تو اب وہ منت ماننے والا صاحب نصاب نہیں ہے، تو صاحب نصاب نہیں بھی ہے، اب اس پر قربانی کرنا واجب ہو چکا، وہ واجب ادا کرے گا۔ ماسٹر صاحب سو گئے ہیں، ان کو اٹھائیے گا۔ اچھا جی، جس شخص پر گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی، گزشتہ سالوں میں قربانی کرنا واجب تھی، مگر ادا نہیں کی، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ تلافی کر سکتے ہیں، واجب کی ادائیگی ادا ہونے سے ہی ادائیگی ہوگی، وقت بیت جانے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ پر قربانی واجب تھی پچھلے سال میں، اس سے پچھلے سال میں، اس سے پچھلے سال میں، لیکن نہیں کی سستی اور جناب جی بس دیگر معاملات کی وجہ سے، اب آپ کو معلوم کرنا چاہیے پچھلے سال قربانی کا کیا ریٹ تھا، اس سے پچھلے سال قربانی کا کیا ریٹ تھا، اب اس کے مطابق اتنی قربانیوں کے پیسے صدقہ کرنا واجب اور ضروری اور لازم ہے۔ قربانی 3 دن ہے جناب، قربانی 3 دن ہے، بڑے وسیع دلائل ہے میرے پاس۔ یہ چوتھے دن کا شوشہ جو کچھ لوگ چھوڑتے ہیں، فتنہ پرور لوگ، چوتھے دن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث پاک ہے، اور اس کو حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 صحابہ سے روایت ہے کہ قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے، 3 دن سے زائد قربانی نہیں ہے۔
دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات کو کرنا مکروہ ہے، دن کو ہی غروب آفتاب سے پہلے قربانی کر لینی چاہیے۔ پہلے دن زیادہ ثواب، دوسرے دن اس سے کم ثواب، تیسرے دن پھر اس سے کم ثواب۔ بہتر افضل یہ ہے کہ پہلے دن کر لی جائے، رہ جائیں آپشن موجود ہے دوسرے دن رہ جائیں آپشن موجود ہے تیسرے دن۔ بوقت ذبح بہنے والا خون ناپاک ہے۔ کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت جو خون گردن سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس خون سے گوشت کو بھی بچائیں اور اپنے کپڑوں کو بھی بچائیں، گوشت کو بھی بچائیں، یعنی احتیاط کا دامن تھامیں کہ وہ حرام جو خون ہے وہ حلال جو گوشت ہے اس پر نہ پڑنے، اگرچہ اوپر ابھی اس کا جناب جی چمڑا موجود ہے، کھال موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں سے کٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ کپڑوں کو بھی بچائیں اور اس حرام خون سے بھی۔ اب جب جانور ٹھنڈا ہو گیا، جتنا خون نکلنا تھا نکل گیا، اب جو گوشت میں رہ گیا وہ حرام خون نہیں ہے، وہ حرام خون نہیں ہے، تاہم اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں سے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو بوقت ذبح نکل رہا ہے کپڑے پر پڑ جائے تو اس کپڑے کو وہاں سے دھونا واجب اور ضروری ہے، اس کپڑے سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ حرام خون لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ حرام خون، بوقت ذبح نکلنے والا خون حرام خون ہے۔ آخری مسئلہ، منت اور وصیت کی قربانی کا گوشت تمام فقراء میں صدقہ کرنا لازم ہے، یہ ہو چکا ہے۔ یہ مسائل تھے جناب جن کو میں ضروری سمجھتا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، تاہم ابھی بھی اگر کچھ مسائل رہ گئے ہوں اور آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو اگر 2-3 ہیں تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، ویسے ٹائم ہو چکا ہے، نماز کے بعد میں ادھر موجود ہوں گا تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی ریاض صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ اللہ پاک فضل فرمائے، ہم نے بتا دیا، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا، جو سنے گا بچ جائے گا۔ چلیں جی جی قرض پہلے ادا کرے گا جناب، قرض ادا کرنے کے بعد اب دیکھے گا کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا، بنتا ہے تو قربانی واجب، نہیں بنتا تو قربانی واجب نہیں۔ اوکے جناب؟ قرض ادا نہیں کر سکتا، لیکن وہ قرض دیکھے کہ وہ قرض اس کا نصاب کے اتنا قرض ہے کہ اگر وہ گھر کی چیزیں اور معاملات، میں نے وہ تشریح کی تھی نا صاحب نصاب کی، کہ صاحب نصاب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ چاندی والی قیمت گھر پہ پڑی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، میں نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں غیر ضروری گنوائی تھی نا کہ یہ بھی ایکسٹرا ہے، یہ بھی ایکسٹرا ہے، یہ بھی ایکسٹرا ہے۔ اب ان کی قیمت اپنا ایک ذہنی طور پر ایک ایسٹیمیٹڈ وہ قیمت بنائے گا، اگر وہ قیمت اس کی بنتی ہے نصاب سے بڑھ جاتی ہے، مثال کے طور پر 55,000 چاندی کا نصاب ہے اور وہ گھر کی جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ بن رہی ہیں 1.5 لاکھ کی، کتنی بن رہی ہیں؟ 1.5 لاکھ کی، قرض اس کا ہے 50,000، اب بھی وہ صاحب نصاب بن رہا ہے۔ قرض بن جائے 1,20,000، 1 لاکھ جو کہ ابھی وہ ادائیگی کی جناب جی وہ نہیں رکھتا، صلاحیت بھی نہیں رکھتا، لیکن قرض ہے 1,20,000۔ اب 1.5 لاکھ کی وہ جو چیزیں بن رہی ہیں تو 30,000 سے تو صاحب نصاب نہ بنا، سو اس پر قربانی اب واجب نہیں ہوگی۔ وہ بہتر ہے کہ وہ اپنے معاملات کو گھر کے اندر غیر ضروری چیزوں کو بیچ کر پہلے قرض ادا کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرض کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ نے پیسے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیر ضروری چیزیں بیچ کر بھی قرض دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے۔ جی آخری مسئلہ جناب۔ ایسا پوچھا گیا ہے کہ اگر 6 حصے ہیں اور سب کے سب جو 6 حصہ دار وہ راضی ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ اللہ کی، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ غیر مسلم کو ووٹ دینا دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں، یہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز اور پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے قربانی خاص کی جا سکتی ہے، اللہ کی صرف رضا ہوتی ہے۔
یعنی ہم کہتے ہیں نا نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی منشا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قربانی کا گوشت اللہ کے لیے یا یہ پوری قربانی اللہ کے لیے، یہ چیز ایسی نہیں ہوتی. وہ حصہ غیر خدا کے لیے کسی ایک کے ساتھ خاص کرنا ہوگا. جی اور کیا تھا؟ غیر مسلم جو اہل کتاب ہیں ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. باقی آپ جناب قادیانی کو اپنے گوشت کے نزدیک تک بھی نہ بھٹکنے دیں، ان کو کسی بھی صورت قربانی کا گوشت قادیانی